بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق ایک خاکہ ہے اگلی بحث کا کہ جسے ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اس خاکے میں ہم احکام کے حوالے سے جو عقلی روابط ہیں ان کی اقسام کا جائزہ لیں گے۔ ایک اجمالی سا ذکر کریں گے کہ مجموعی طور پر تشریعی دنیا میں جو احکام پائے جاتے ہیں اس حوالے سے جو عقل روابط کو کشف کرتی ہے، عقل کے لیے جو روابط قابل فہم ہیں وہ کتنی اقسام پر مشتمل ہیں۔ تو 6 اقسام ہیں جن کا ہم اس سبق میں تذکرہ کریں گے، اس کی مثالیں پیش کریں گے، اجمالی خاکہ ہے اس کو بیان کریں گے اور اس کے بعد انہی اقسام کی تفصیل بیان کریں گے۔ تو چلتے ہیں سبق کی جانب۔ سب سے پہلے قرأت متن کرتے ہیں۔ دراسة العلاقات العقلیة تقسیم البحث۔ توجد في العالم التشريعي أقسام من العلاقات، فهناك قسم من العلاقات قائم بين نفس الأحكام، أي بين حكم شرعي وحكم شرعي آخر، وقسم ثان من العلاقات قائم بين الحكم وموضوعه، وقسم ثالث بين الحكم ومتعلقه، وقسم رابع بين الحكم ومقدماته، وقسم خامس وهو العلاقات القائمة في داخل الحكم الواحد، وقسم سادس وهو العلاقات القائمة بين الحكم وأشياء أخرى خارجة عن نطاق العالم التشريعي، وسوف نتحدث عن نماذج لأكثر هذه الأقسام فيما يلي۔ یہ عبارت مختصر ہے، چونکہ آج اجمالی سا خاکہ ہے اس لیے یہ نکات ہم بیان کرتے ہیں اور پھر اصل بحث میں کل کے سبق میں داخل ہو جائیں گے۔ تشریعی دنیا میں احکام شرعی کے درمیان جو روابط اور نسبتیں قائم ہوتی ہیں اس کی کل 6 اقسام ہیں، یعنی 6 قسم کے روابط احکام شرعی کے حوالے سے قابل تصور ہیں جنہیں عقل درک کرتی ہے اور عقل ان کے بارے میں احکام جاری کرتی ہے۔ لہذا 6 مختلف اقسام ہیں جو احکام شرعی کے درمیان روابط کے حوالے سے موجود ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ 2 شرعی احکام کے درمیان رابطہ، یعنی دو متضاد یا مختلف احکام ہیں جن کے درمیان رابطہ قائم ہوتا ہے۔ مثلا ایک وجوب ہے، دوسرا حرمت۔ وجوب اور حرمت کے درمیان مثلا تضاد کا رابطہ ہے، تو یہ تضاد کا رابطہ 2 شرعی احکام کے درمیان رابطہ ہے۔ یہ اسی طرح حرمت اور بطلان کے درمیان رابطہ، پہلا جو ہے وہ حکم تکلیفی ہے یعنی حرمت، اور دوسرا جو ہے وہ حکم وضعی ہے جسے بطلان کہا جاتا ہے۔ یعنی ایک عبادت اگر تکلیفی اعتبار سے حرام ہو تو وہ وضعی اعتبار سے فاسد ہوگی، باطل ہوگی۔ یہ بھی ایک رابطہ ہے جو 2 شرعی احکام کے درمیان موجود ہے۔ یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ 2 جو شرعی احکام ہیں وہ دونوں تکلیفی بھی ہو سکتے ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک تکلیفی ہو دوسرا وضعی ہو۔ دوسری قسم حکم اور موضوع کے درمیان رابطے کے حوالے سے ہے، یعنی حکم جس موضوع پر آتا ہے، جس موضوع کے ساتھ تعلق پکڑتا ہے، تو ان کے درمیان کیا رابطہ ہے۔ مثلا حج ہے، وجوب حج کس کے اوپر ہے؟ مستطیع کے اوپر ہے، جو مستطیع ہے حج کے لیے۔ تو اب وجوب حج اور مستطیع حج کے درمیان کیسا رابطہ ہے، اس کو بھی عقل کشف کرتی ہے اور آگے چل کے ہم اس پر بھی گفتگو کریں۔ تیسری قسم جس پہ گفتگو ہوگی وہ حکم اور متعلق حکم کے درمیان رابطہ ہے۔ مثلا نماز حکم ہے، وجوب نماز حکم ہے اور متعلق حکم خود نماز ہے۔ وجوب صوم حکم ہے
کتب علیکم الصیام، تو یہ وجوب حکم ہے اور خود صوم یا سیام کیا ہے؟ متعلق حکم ہے۔ ان کے درمیان رابطے کی نوعیت بھی عقلی مباحث میں زیر بحث آتی۔ چوتھی قسم جو روابط میان احکام کی ہے، وہ ہے حکم اور مقدمات حکم کے درمیان رابطہ۔ مثلا حج پہ جانا ہے تو وجوب حج جو ہے وہ حکم ہے، مقدمات حج کیا ہیں؟ یہ اسی کے حج کے مقدمات جو ہے وہ مقدمات حکم ہیں۔ تو اب جو ہے وہ جو مقدمات ہیں ان کے درمیان اور جو وجوب کے درمیان ہے رابطہ، یہ کیسا رابطہ ہے؟ یا مثلا نماز حکم ہے اور وضو اس کا مقدمہ ہے، تو یہاں پہ جو واجب ہے وضو یعنی مقدمے کے عنوان سے، اور خود نماز جو کہ ذیل مقدمہ ہے، ان کے درمیان جو رابطہ ہے، یعنی حکم اور مقدمات حکم کے درمیان جو رابطہ ہے اس کی بھی بحث ہوتی ہے۔ پانچویں قسم جس پر بحث ہوتی ہے وہ ہے حکم اور اس کے ضمن میں شامل اجزاء کے درمیان رابطہ۔ یعنی ایک حکم ہے جس کی ہم پہلے بھی مثال دے چکے ہیں، مرکب ہے اور اس کے کچھ اجزاء ہیں۔ اب اس حکم اور اجزاء کے درمیان جو رابطہ ہے وہ بھی زیر بحث آتا ہے، جیسے وجوب نماز ہے اور ارکان نماز ہیں، اجزاء نماز ہیں، ان کے درمیان جو رابطہ ہے کہ ایک کا وجوب استقلالی ہے اور دوسرے کا ضمنی ہے، تو یہ بھی زیر بحث آتا ہے کہ جو وجوب نماز ہے اور اس کے ضمن میں جو اجزاء ہیں ان کے درمیان بھی جو رابطہ ہے یہ بھی عقلی طور پر قابل کشف ہے اور عقل اس کے اوپر احکام جاری کرتی ہے۔ چھٹی قسم جو ہے وہ حکم شرعی اور خود حکم عقلی کے درمیان رابطہ ہے، یعنی ما حکم بہ العقل حکم بہ الشرع۔ عقل کے کچھ احکام قطعی ہوتے ہیں تو اس حوالے سے شرع بھی اسی پر حکم لگاتی ہے، یعنی اسی حکم کے خلاف حکم نہیں لگاتی۔ مثلا کیسے؟ جیسے عدل ہے، عدل ایک اچھی چیز ہے، عدل کا حسن عقل کشف کرتی ہے، عقل یہ کہتی ہے کہ عدل حسن ہے، ظلم قبیح ہے، لہذا شارع متعال جو حکیم بھی ہے عادل بھی ہے وہ ظلم نہیں کر سکتا، وہ ظلم نہیں کرتا، لہذا یہ جو ظلم کی قباحت ہے حکیم جو شارع ہے اس سے یہ سرزد نہیں ہو سکتا، چونکہ یہ فعل قبیح ہے، ظلم قبیح ہے۔ خود قرآن نے بھی کہا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، لیکن ہماری بحث عقل میں ہے کہ عقل یہ کہتا ہے کہ عدل حسن ہے، ظلم قبیح ہے۔ اب اگر عقل یہ کہتی ہے کہ عدل حسن ہے تو شارع بھی یہی کہتا ہے کہ عدل کیا ہے؟ حسن ہے اور ظلم قبیح ہے۔ یہ جو آخری بحث ہے نا، چھٹی قسم، یہ حلقہ اولیٰ میں بحث نہیں ہوگا، باقی مباحث انشاءاللہ باقی اقسام کی بحث حلقہ اولیٰ میں آئے گی۔ یہ تو وضاحتیں تھیں، اب چلتے ہیں متن کی جانب۔ متن مختصر ہے، زیادہ نہیں ہے، اسے دیکھ لیتے۔ تقسیم البحث، بحث کی تقسیم اور خاکہ پیش کر رہے ہیں، پھر اصل بحث میں آئیں گے۔ توجد فی العالم التشریعی اقسام من العلاقات، عالم تشریعی میں اقسام پائی جاتی ہیں علاقات کی، یعنی مختلف قسم کے علاقات موجود ہیں، مختلف قسم کے تعلقات موجود ہیں۔ فَهُنَاكَ قِسْمٌ مِّنَ الْعَلَاقَاتِ قَائِمٌ بَيْنَ النَّفْسِ الْأَحْكَامِ، سب سے پہلی قسم علاقات کی وہ ہے جو خود احکام کے درمیان قائم ہے، نفس الاحکام یعنی خود احکام کے درمیان قائم ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ خود وضاحت کرتے ہیں۔ اے بین حکم شرعی و حکم شرعی آخر، ایک حکم شرعی اور دوسرے حکم شرعی کے درمیان رابطہ، جیسے میں نے مثال دی، وجوب ایک حکم شرعی ہے اور حرمت دوسرا حکم شرعی ہے۔ اب ان کے درمیان جو رابطہ ہے، تضاد کا جو رابطہ ہے، اس کے اوپر مثلا ایک جو قسم ہے علاقات کی وہ یہ ہے کہ ایک حکم اور دوسرے حکم کے درمیان، یا جس طرح میں نے مثال دی کہ ایک حکم جو ہے وہ حرمت عبادت ہے، کوئی بھی عبادت اگر حرام قرار پاتی ہے
کسی بھی وجہ سے، مثلا کسی شخص کے لیے روزہ جو ہے رکھنا مضر ہے تو اب وہ حرام ہے، اب جب اس نے روزہ رکھ لیا مضر ہونے کے باوجود، اس کے درمیان اور اس کے بطلان کے درمیان کیا ہوتا ہے؟ ملازمہ پایا جاتا ہے۔ تو یہ جو تلازم ہے حرمت اور بطلان کے درمیان، یہ بھی اسی میں آئے گا کہ نفس احکام کے درمیان ملازمہ یا علاقہ یا تعلق، چاہے وہ تعلق ملازمے کا ہو تو یعنی تلازم کا ہو، چاہے وہ تضاد کا ہو، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ وقسم ثان من العلاقات قائم بین الحکم وموضوعه، دوسری قسم علاقات کی ہے کہ جو حکم اور موضوع حکم کے درمیان آتی ہے، جیسے مثال دی کہ حج ایک حکم ہے، وجوب حج ایک حکم ہے، اور اس کا موضوع کیا ہے؟ جو شخص مستطیع ہوتا ہے، ایسا شخص کہ جس نے حج انجام نہ دیا ہو اور استطاعت بھی رکھتا ہو، اس کے اوپر واجب ہے۔ پس موضوع حکم وہ شخص ہے کہ جو حج کی استطاعت رکھتا ہے۔ اس کے درمیان اور حکم کے درمیان جو علاقات ہیں یہ دوسری قسم ہے۔ تیسری قسم علاقات کی حکم اور متعلق حکم کے درمیان ہے۔ حکم مثلا نماز کا وجوب، متعلق حکم کیا ہے؟ خود نماز۔ حکم مثلا وجوب صوم روزہ، اور خود متعلق حکم کیا ہے؟ روزہ ہے۔ وقسم رابع بین الحکم و مقدماتہ، حکم اور اس کے مقدمات کے درمیان جو رابطہ ہے، مثلا نماز کا مقدمہ کیا ہے؟ وضو اس کا مقدمہ ہے، تو حکم اور اس کے مقدمات کے درمیان جو رابطہ پایا جاتا ہے۔ اسی طرح وقسم خامس وهو العلاقات القائمة فی داخل الحکم الواحد، ایک ہی حکم کے اندر کچھ علاقات بنپتے ہیں، جیسے کہ ایک حکم مرکب ہوتا ہے، مثلا مرکب حکم ہوتا ہے، یعنی ایک مرکب کے اوپر حکم آتا ہے، تو اب مرکب کے کیا ہوتے ہیں؟ اجزاء ہوتے ہیں، تو یہ داخل الحکم الواحد کیا ہوتے ہیں؟ اجزاء کے اوپر بھی ایک حکم آتا ہے، تو جو حکم کل کا ہوتا ہے وہی حکم اس کے اصلی اجزاء یا ارکان کا بھی ہوتا ہے۔ اگر یہ واجب ہے تو وہ بھی واجب ہے، اگر یہ حرام ہے تو وہ اجزاء بھی کیا ہو جائیں گے؟ حرام ہو جائیں گے۔ وقسم سادس، اور چھٹی قسم کیا ہے؟ وهو العلاقات القائمة بین الحکم واشیاء اخرى خارجة عن نطاق العالم التشریعی، وہ چھٹی قسم وہ علاقات ہیں جو قائم ہیں حکم کے درمیان اور دیگر اشیاء کے درمیان جو خارج ہیں عالم تشریع سے۔ اس کی میں نے مثال دی، جیسے جو ملازمہ بین حکم عقل اور حکم شرع کے درمیان ہے، تو یہاں پہ حکم سے مراد کیا ہوگا؟ وہی جو حکم شرع ہے، اور خارج از نطاق عالم تشریع کیا ہے؟ حکم عقل ہے۔ اب یہ جو علاقات قائم ہوتے ہیں نا حکم عقل کے درمیان اور حکم شرع کے درمیان، یہ بھی ایک قسم ہے جس کے اوپر بحث ہوتی ہے علاقات عقلیہ کی بحث میں، لیکن فی الحال اس پہ بحث نہیں کریں گے، اسی لیے کہتے ہیں وَسَوْفَ نَتَحَدَّثُ عَن نَمَاذِجَ لِأَكْثَرِ هَذِهِ الْأَقْسَامِ، ہم گفتگو کریں گے نمونے کے بارے میں جو ان اقسام میں سے اکثر کے نمونے ہیں، یعنی ان اقسام کے تمام نمونے پر بحث نہیں کریں گے بلکہ ان اقسام کے اکثر نمونوں پر ہم بحث کریں گے، ان کے مثالوں کا تذکرہ کریں گے اور اس کے احکام بیان کریں گے، اس کی تفصیلات کا تذکرہ کریں گے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں اس حوالے سے وضاحت کریں گے اور بحث میں داخل ہو جائیں گے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آج کے سبق میں ہم نے اجمالی خاکہ جاننے کی کوشش کی کہ احکام کے حوالے سے مجموعی طور پر 6 قسم کی نسبتیں قابل تصور ہیں اور پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی نسبت خود احکام کے درمیان ہے، یعنی متعدد احکام ہیں، کچھ وضعی ہیں، کچھ تکلیفی ہیں، اور خود احکام تکلیفی 5 قسم کے ہیں، تو ان احکام کے درمیان کیا نسبت ہوتی ہے اس کی بحث ہے۔ دوسری جو نسبتیں ہیں وہ ہیں حکم اور موضوع حکم کے درمیان، جس کی مثالیں گزر چکی
اسی طرح تیسری جو نسبتیں ہیں وہ حکم اور متعلق کے درمیان ہیں، اس کی بھی مثالیں ہم نے دی۔ اسی طرح چوتھی حکم اور مقدمات کے درمیان ہے، اور پانچویں حکم اور ضمنی اجزاء کے درمیان ہے، اور آخری جو نسبتوں کی بحث ہے وہ حکم شرعی اور حکم عقلی کے درمیان ہے۔ یہ جو چھٹی قسم ہے، شہید کہتے ہیں کہ ہم اکثر اقسام پہ بحث کریں گے، اور یہ چھٹی قسم جو ہے وہ حلقہ اولیٰ کے دائرہ کار سے باہر ہے، اور یہ زیادہ تفصیل کی متقاضی ہے، اس لیے اسے اگلے حلقات پر موکول کریں گے۔ مجھے امید ہے یہ سبق بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔